آج وہ بابرکت رات، وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا رجب 2025 چاند رات میں جو شخص بھی 4 نوافل اور سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اس طرح پڑھ لیتا ہے جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ خدا را یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ لوگ تو پورا سال اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ دیکھیں خواتین اپنے گھر میں، مرد حضرات بھی چاہیں تو گھر میں یا آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، جس کونے میں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو رجب کی چاند رات کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ضروری ہے آپ اس وظیفے کو رات کے وقت کریں، یعنی رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چران میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پھر روزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے جو بندہ بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، کون سے اموار پیش قدمی کے لائق ہیں؟ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے اسلام کی طرف پیش قدمی کرنا مراد ہے، یعنی کہ اب ان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے خزانے حاصل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہشات ہے، جو آپ کی حاجات ہے۔ دیکھیں رجب کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، لیکن جو پہلی رات اور 27ویں کی رات، یہ ایک نریلی راتیں ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا، زمین و آسمان، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس لیے اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے اور گناہوں سے معافی توبہ کرنے کا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے 4 نوافل پڑھنے ہیں، ان کو آپ نے 2 کر ادا کرنا ہے۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا مقصد اگر شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں، پیسوں کا انتظام چاہتے ہیں، کاروبار کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اس رات میں درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، جس کے لیے فرشتے دعائیں اور مغفرت اور اہل جنت میں سے ہوگا، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز ہم نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نفل، حاجت، بس حاجت کا نام لینا ہے، ذہن میں آپ کی حاجت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے حرام چیز کو تصور نہیں کرنا، یعنی حرام کاموں کے لیے آپ نے اس کی نیت نہیں کرنی، ناجائز مقصد کے لیے نہیں، آپ نے صرف نیک کاموں کے لیے اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے نیت اس طرح کرنی، 2 رکعت نفل نماز حاجت کے لیے منہ میرا کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ 2 رکعت آپ نے اس طرح نفل
ادا کرنے ہیں۔ آپ نے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر ایسے دوبارہ کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 نفل مکمل کر لینے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا مبارک فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف کی احادیث نمبر 602 ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اپنے محبوب کو اس کو بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اب خود اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے اس کو ضرور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کی کڑوڑیں جدا ہوتی ہے، خواب گاہوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، کسی کی جان کو معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا کے کاموں کا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایسے ایسے سلے عطا فرماتے ہیں، ان کو بہاریں عطا فرماتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر عبدالعزیز سے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے ہیں، ان پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں تو نرم ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ اس لیے یہ اتنے نوافل ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 اور نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو بھی آپ نے پہلے کی طرح ادا کرنا ہے، یعنی اس میں آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ آپ نے پہلے حاجت کی نیت کی ہوگی، اس میں آپ نے توبہ کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے توبہ کی نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے سبحانک اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 4 نوافل ادا ہو جائیں گے۔ رجب کے مہینے میں جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس درود پاک کی بدولت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، رجب شریف اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے، یعنی کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف مسنوب کیا، یہ رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ثواب سمجھتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس بابرکت مہینے میں 2 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ جتنی عزت اور کرامت اور اس کا وزن زمین و آسمان کی تعریف کرنے والے بیان نہیں کر سکتے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنت میں عجیب نہر ہے۔ آپ نے معراج شریف کی رات ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو رجب میں اللہ کی ذات پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا۔ آپ دیکھیں یہ درود و سلام پڑھنے والا شخص
قیامت کے دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس رجب کے مہینے میں درود و سلام پڑھنے والے کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ دوستو، رجب کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے 4 نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے پورا کلمہ شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اپنی تمام دعاؤں کو اور تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اللہ پاک اس رجب کے مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور میری جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دیں، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔